ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب۔ سر، بچے کے نام پہ اگر جائیداد ہو تو کیا ولی اس کو بیچ سکتا ہے؟ بچے کے نام پہ اگر جائیداد ہو تو ولی اس میں صرف اس کے جو مینٹیننس ہے اس کو دیکھتا ہے اور جائیداد بیچنے کا اس کو اختیار نہیں ہے اس وقت تک جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بچے ہی اس کو بیچ سکتا ہے، لیکن اگر بچے کا حضانت کا پیریڈ ہو گیا ہے، وہ اس سے ہو گیا ہے، تو اس کے بعد اس کی رائے ایک لی جا سکتی ہے چونکہ وہ بالغ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بہت سے کیسز میں جو ہے کورٹ جو ہے وہ ولی کو اجازت اتنی آسانی سے نہیں دیتی، کیونکہ اگر کوئی نہیں ہے بیچنے کا، اور اگر کوئی ایسی صورت ہوتی بھی ہے تو کورٹ اس سے شورٹی مانگتی ہے کہ بھئی یہ جائیداد جو ہے یہ آپ اس کو بیچیں گے تو یہ کل کو کوئی بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کے نام پر ہے، تو آپ اس میں شورٹی کوئی اماؤنٹ جو ہے نا وہ رکھیں۔ بچہ کلیم بھی کر سکتا ہے؟ بچہ تو ظاہر اگر وہ بالغ بیچ ہونے کے سکتا ہے۔ بعد بچہ بالغ ہونے کے بعد تو اس کی جو ہے رائٹ ہے، اس کا جو ہے وہ بیچ سکتا ہے، اس کے نام پہ ہے ساری جائیداد۔ قانونی ولی کون ہوتا ہے؟ قانونی ولی جو ہے وہ کورٹ مقرر کرتی ہے۔ قانونی ولی پہلی بات تو یہ ہے کہ گارجین جو ہوتا ہے وہ نیچرل گارجین والد ہوتا ہے اور والدہ ہوتی ہے، یہ دونوں جو ہے یہ قانونی ولی ہوتے ہیں۔ قانون کی نظر میں سب سے پہلے ولی یہی ہیں، اور اس کے بعد اگر یہ نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں دادا دادی بھی ہو سکتے ہیں، چچا بھی ہو سکتے ہیں، ماموں بھی ہو سکتا ہے، نانا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کورٹ کی مرضی سے ہے۔ کورٹ اپوائنٹ کرتی ہے ولی اور اس کا ایک سرٹیفکیٹ دیتی ہے، اس کے تحت ہی وہ سارے معاملات جو ہے وہ بچے کی جائیداد یا دوسرے معاملات ہے وہ دیکھتا ہے۔ ولی کی ذمہ داریاں کب ختم ہو جاتی ہیں؟ ولی کی ذمہ داریاں بچے کے بالغ ہونے پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو ولی کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر بچہ جو ہے وہ خود اپنی جائیداد یا اپنے معاملات اپنے جو ہے اس کا وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ بچے کی جو ہے ولی جو ہے اس وقت، یا پھر اگر ولی فوت ہو گیا ہے تو دوسرا ولی جو ہے اس میں جو ہے نا اپوائنٹ ہو سکتا ہے، یا ولی کے اوپر کوئی ایلیگیشن ایسے آ گئے ہیں کہ اس کا تبدیل کیا جانا ضروری، تو پھر اس کی ذمہ داریاں ختم کر کے نیا اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ کن صورتوں میں باپ چھوٹے بچوں کی کسٹڈی بھی لے سکتا ہے؟ بچے جب وہ جیسے دودھ پیتے بچے ہیں وہ تو ماں کی کسٹڈی میں ہی اس کو رائٹ دیا ہوا ہے ماں کو، کیونکہ اس سے اٹیچ ہوتے ہیں۔ ہاں، بچہ جب 2-3 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے باپ اگر بچے لینا چاہتا ہے تو اسے یہ دیکھنا ہے کہ کورٹ میں یہ ثابت کرنا پڑے گا بچوں کو لینے کے لیے کہ عورت جو ہے وہ بچوں کی بہتر پرورش نہیں کر سکتی، وہ ورکنگ لیڈی نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ کورٹ جو ہے دیکھے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جیسے عورت کا کریکٹر ہے، تو اس کے کریکٹر پہ بھی بات ہوتی ہے کہ آیا ایسی کوئی عورت تو نہیں کہ وہ بچوں کی پرواہ نہیں کرتی اور وہ کوئی اور اس کے معاملات ہیں تو بچوں پہ اس کا اثر غلط پڑے گا اور بچوں کی وہ پرورش صحیح نہیں کر سکے گی، بچوں کی دیکھ بھال نہیں صحیح کر سکے گی، تو اس صورت میں مرد جو ہے وہ بچوں کی کسٹڈی کے لیے کورٹ سے رجوع کرتا ہے کہ بھلے اس کا رائٹ تھا عورت کا حضانت کا، لیکن بچے کو جو ہے یہ پرورش نہیں کر سکے گی، اس واسطے اس بچے کی کسٹڈی مجھے دی جائے۔ اور اس صورت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دادا دادی چونکہ اگر اٹیچ فیملی میں رہ رہے ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، تو وہ بچوں کا کورٹ یہ بھی دیکھتی ہے کہ اگر اس کی جوائنٹ فیملی دادا دادی ہیں تو وہ ان کو زیادہ بچوں کو پیار دے سکتے ہیں، جبکہ عورت جو ہے ماں جو ہے ان کی وہ بچوں کو وہ پیار نہیں دے سکتی یا وہ دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ تو ایسی صورت میں بہت سارے ہمارے پاس کیسز ہیں ایسے جو کورٹ نے ڈیسائیڈ کیے ہیں کہ عورت سے بچہ لے کر وہ دادا دادی کو دیا ہے یا والد کو دیا ہے، اس کے باوجود کہ ان کے حضانت کا پیریڈ جو ہے اس کا رائٹ تھا عورت کا، لیکن اس کے باوجود جو ہے بچے کی ویلفیئر کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹوں نے فیصلے کیے ہیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے بچے کو دودھ پینے کے بعد جیسے تھوڑا سا وہ بڑا ہوتا ہے، اس حالت میں ہو جاتا ہے کہ وہ عورت سے بغیر بھی رہ سکتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔
باپ کسٹڈی لے کر اگر ملاقات نہ کروائے ماں کی بچوں سے تو اس صورت پہ عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس صورت میں اگر وہ کسٹڈی لے لی اس نے تو پہلی بات ہے کہ کورٹ پابند ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اس کورٹ میں درخواست دے گی کہ مجھ سے بچوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس شخص نے کورٹ کے وہاں سے بچے لینے کے باوجود جو ہے مجھے ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو کورٹ جو ہے اس پہ وہ آرڈر کر سکتی ہے، بچے کے باپ کو پابند کر سکتی ہے کہ وہ والدہ سے اس کی ملاقات کروائے۔ لیکن اگر پھر بھی جو ہے وہ نہیں کرتا تو کورٹ اس میں جو ہے وارنٹ جاری کر سکتی ہے۔ اس میں سیکشن 100 کے تحت جو ہے اس کو کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ پولیس کے ذریعے سے، پولیس کی مدد سے جو ہے وہ بچوں کو بازیاب کروایا جائے۔ اس کے علاوہ آپشن ہمارے پاس دوسرا بھی ہے کہ اگر عورت کو بچے نہیں وہ دے رہا اور بچوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے یا حبس بیجا میں رکھا ہے، تو وہ کرمنل کاروائی کر کے 491 جو ہے ایک سیکشن ہے اس کے تحت جو ہے ہیبس کارپس کی ایک درخواست وہ جو ہے وہ کورٹ میں ڈسٹرکٹ جج کے پاس لگا سکتی ہے، اور پہلے ہائی کورٹ میں بھی وہ جا سکتی ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کو کسٹڈی جو ہے وہاں کورٹ میں لانی پڑے گی مرد کو، اور عورت سے جو ہے وہ ملاقات بچوں کی کروائی جائے گی۔ اور اگر وہ بچے جو ہے مرد کے پاس آرڈر ہو چکا ہے تو پھر اس کو پابند کیا جائے گا کہ وہ عورت سے جو ہے وہ ملنے دے۔ اسی طرح اگر عورت کے پاس بچے ہیں وہ نہیں ملنے دیتی تو مرد کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو جو ہے بازیاب کروا کے کورٹ میں لائے، اور اس کے بعد عورت کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ ہر تاریخ پہ یا ایک پیریڈ جو بھی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اس میں اس کی ملاقات کروائی جائے۔ طلاق کے بعد اگر باپ ماں سے بچے چھین کر آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری چلا جاتا ہے تو پھر اس پہ عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کو اس سلسلے میں فوری طور پہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہائی کورٹ میں اس کی اپلیکیشن دائر کرنی چاہیے کہ یہ شخص جو ہے وہ بچے لے کر آؤٹ آف سٹی چلا گیا ہے یا آؤٹ آف کنٹری چلا گیا ہے۔ اس میں عورت کو اس کا ایڈریس اور اس کی جگہ کی لوکیشن دینی پڑتی ہے کہ یہ فلاں شہر میں ہے یا فلاں ملک میں ہے۔ تو ہائی کورٹ اس میں فوری طور پہ اگر اندرون ملک ہے تو اس علاقے کے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جج کو آرڈر کر سکتی ہے، اور وہاں کی وہ پولیس کی مدد سے جو ہے اس بچے کو وہاں بازیاب کروایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آؤٹ آف کنٹری لے گیا ہے تو یہ سفارت خانے کے ذریعے جو ہے اس پہ جو ہے وہ سمن اور وارنٹ جو ہے اس پہ وہ جاری ہوتے ہیں، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کرواتی ہے کہ یہ جو ہے بچوں کو وہاں سے لایا جائے، ان کو بازیاب کروایا جائے۔ ہمارے قانون میں یہ چیز موجود ہے، اور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار اس میں ہے کہ وہ اس میں وارنٹ جاری کر سکتی ہے بچے کے لیے، اور بچے کی کسٹڈی کو واپس ملک لایا جا سکتا ہے، یا دوسرے شہر میں ہے تو وہاں سے بھی لایا جا سکتا ہے۔ یہ کورٹ کے اختیار میں ہے۔ سر یہ بچے کی کسٹڈی کا کیس کتنے عرصے تک کورٹ میں چلتا ہے؟ بچوں کی کسٹڈی کا کیس جو ہے وہ جب دائر کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کی عمر کیا ہے۔ تو بچوں کی اگر عمر چھوٹی ہے تو وہ بہت دیر تک چلتا ہے، اس وقت تک چلتا ہے جب تک دونوں میاں بیوی کسی ایک چیز پہ ناراضی ہو جائیں کہ بچے کس کے پاس رہیں گے اور بچوں کی ملاقات کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کورٹ اس میں جب تک ڈیسائیڈ نہ کر لے کہ بچوں کی ویلفیئر کیسے ہوگی اور کس کے پاس زیادہ بہتر ویلفیئر، تو یہ کیس بہت لمبے چلتے ہیں۔ یہ ماں باپ پر بھی ہے کہ وہ کیس جلدی اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کہ ہم نے بچوں کے ویلفیئر کے لیے کیا کرنا ہے، تو کیس جلدی ختم ہو جاتا ہے، ورنہ دیر تک چلتا ہے۔ جی سر، باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور میرے گیسٹ کو اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔